اگلی بات سن لو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا، بہت عظمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قربانی کی نعمت سے محروم مت ہونا، یاد رکھیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ وہ عظمت کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے، جس مہینے کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، جس مہینے کو اللہ نے اتنی عظمت، اور اس مہینے کے 10 دن جن کو اللہ نے اتنا عروج اور جن کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اس 10 دنوں کے اندر، اور پھر قربانی کے اندر سستی مت کرنا۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، آپ یاد رکھو۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ جو مشکل سے ادا ہوتی ہو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کرسی پہ بیٹھے، مشکل سے، عمر کا تقاضا ہے، مشکل ہے۔ ایک بندہ آ جاتا ہے تکلیف میں، ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کو کرسی نکال کے دے دی، جبکہ خود محتاج ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس عمل کو کہیں گے قربانی۔ ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے اور دروازہ کھٹک گیا اور اس کو کھانے کی سخت ضرورت ہے، اس نے فوراً کھانا چھپا دیا کہ مہمان آیا ہے، اس کو بھی کھلاؤں گا، میرا اتنا قیمتی لذت والا کھانا کم ہو جائے گا، میں خود کھاؤں گا۔ مہمان چلا گیا، پھر کھا لیا۔ ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے اور دروازہ کھٹک گیا اور اس نے سوچا کہ کوئی محتاج آیا ہے، سخت بھوک کے اندر وہ اپنا کھانا اٹھا کے پیش کر دیا اور خود رب کا شکر کر دیا کہ ربا تو نے مجھ سے لقمہ قبول کر لیا اور ایک محتاج بندے کا پیٹ بھر چکا ہے۔ اسی کو تو قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی رب مانگتا ہے، یہ قربانی اللہ مانگتا ہے۔ دنیا کی باتیں تمہیں تمہارے کانوں تک پہنچتی ہوں گی کہ قربانی مت کرو، جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، قربانی مت کرو کہ تم اس قربانی سے دور رہو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی غریب کو گھر بنا دو، کسی بچی کی شادی ہونی ہے اس کو جہیز لے کر کے دے دو، یہ سب گناہ کی بات ہے۔ قربانی اپنا ایک عمل ہے، وہ قربانی سے ادا ہوتا ہے۔ قربانی ایک رب کا فریضہ ہے، وہ اسی سے ادا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دمبا خرید سکتے تھے، ان کو بھی اتنا پتا تھا، لیکن بات دماغ ادھر ہی جاتا ہے جدھر رب دے کر کے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کا گلا کاٹ کے رکھ دیا، لیکن رب کی قدرت کی اس کی جگہ رب نے بچے کو ہٹا کر کے اس کی جگہ دمبا ذبح کروایا ہے۔ رب اس جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، رب اس قربانی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس قربانی کو لے کر کے چلنا۔ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا ان هذه الايام، یہ جو ایام ہے ان 10 دنوں کے اندر، العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے پورے سال کے دنوں میں کیے جانے والے عمل اتنے محبوب نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، جو ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے اس قربانی سے محروم مت رہنا۔ اس قربانی میں رب کی محبت ہے، اس قربانی میں رب کی عطا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر، یعنی صحابہ کے زمانے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان میں ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور ان میں 10 دنوں کی ایک رات لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ ایک دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، ایک رات 1000 راتوں کے برابر ہے۔ لیکن جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے درمیان اس طرح تھا جس طرح کہ 10,000 دنوں کے برابر ہو۔ اور پھر قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کا دن، یاد رکھنا، صحابہ کے نزدیک ایسے تھا، اہل علم کے نزدیک ایسے تھا، روح زمین پر کوئی دن اتنا قیمتی اور مقدس اللہ کے ہاں نہیں ہے جو 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے۔ جب قربانی کا خون بہتا ہے رب کو اپنے بندے سے پیار آتا ہے، جب قربانی کا خون بہتا ہے رب اپنے بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی کی سنو رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے اپنے زمانے میں فرمایا کیسا ان کا نورانی علم تھا، کیسی ان کی لمبی نظر تھی، کیسا ان کے پاس اللہ نے دماغ رکھا تھا۔ یہ علم نبوت کی برکت تھی۔ یہ وہی علم ہے جس کو آج غلط کہا جاتا ہے، یہ وہی علم ہے جس کو دنیا بوسیدگی کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلدی حج کر لو قبل اس سے کہ بیت اللہ کے دروازوں کو تالا لگ جائے، قبل اس سے کہ تمہیں حج نہ کرنے دیا جائے۔ وہی ہم نے کرونا کے اندر دیکھ لیا، وہی کبھی مڑ کر کے بھی آئے گا، یاد رکھنا۔ وہ حالات پیدا ہونے والے ہیں، تم گھروں کے اندر بے امن ہو جاؤ گے، گھروں کے اندر بے اطمینان ہو جاؤ گے، تمہاری دیواریں چھتیں تمہارے اوپر گر پڑے گی، یاد رکھنا۔ تم شاید ان باتوں کو میرے جذبات سمجھو، لیکن وہ حالات بہت قریب ہیں جن حالات کے اندر کلمہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا،
بیت اللہ کا تصور تو دور رکھنا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے پہلے بیت اللہ کا حج کر لو، اس سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا لو، اس سے پہلے رب کی محبت کو زندہ کر لو۔ جن کو رب نے توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، وہ بیت اللہ کے حج کا فریضہ ادا کرے، وہاں جا کے رب کی محبت کے زمزمے اٹھائے۔ ان دنوں کے اندر اللہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا کے اندر اللہ خاص قسم کی تجلیات اتارتا ہے، خاص قسم کے انوارات اتارتا ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اللہ احسانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ان 10 راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ کہتے ہیں یہ 10 راتیں بہت عظمت والی ہے، یہ 10 راتیں بہت قیمتی ہے۔ ان راتوں کے اندر مسلمان جاگتے ہیں، ان راتوں کے اندر دعائیں ہوتی ہے، ان راتوں کے اندر رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، بندہ رب کی محبت پاتا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، 10 ذی الحجہ کا جب سورج غروب، 9 ذی الحجہ کا آخری دن اور 29 یا 30 کا جب ذی القعدہ کا سورج غروب ہو رہا ہو اور آج پہلے دن چاند نکلنا ہو اور ذی الحجہ شروع ہو رہا ہو، تو غروب مسجد میں ہو تو بہت اچھا، دعاؤں کے ساتھ ہو تو بہت اچھا، رات کو بھی عبادت ہونی چاہیے، دن کو روزہ رکھ سکو تو بہت اچھا، 9 روزے رکھنے بہت اچھا اگر کوئی روزہ رکھ لے۔ صحابہ کہتے ہم 9 روزے رکھا کرتے تھے، 9 روزوں کو زندہ کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہے، جن کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، آپ جناب عالی فرمایا اتنی عبادت کیا کرتے تھے، ان 10 دنوں کے اندر اتنا جاگا کرتے تھے، آپ کا جسم کام کرنا چھوڑ جاتا، آپ کے اندر لاغر پن پیدا ہو جاتا، پھر بھی آپ کہتے لوگوں ان راتوں کے اندر چراغ مت گل کرنا، رات کو قرآن پڑھا کرو، رات کو نفل پڑھا کرو، رب کے سامنے جاگا کرو۔ اس طرح سے صحابہ نے اس 10 راتوں کو گزارا، اس طرح سے صحابہ نے ان 10 دنوں کو زندہ کیا۔ ابن عساکر مشہور مورخ اور محدث ہے، آپ رمضان کے 10 دنوں کے اندر بھی اعتکاف کیا کرتے، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر بھی اسی طرح اعتکاف کیا کرتے جس طرح رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ اس لیے قربانی کے عمل کو بھول مت جانا، یہاں پیسے بچانے کی کوشش مت کرنا۔ عید کے اوپر گوشت بھی بنتا ہے، مہمانوں کو کھانا بھی رکھا جاتا ہے، ساتھ ڈرنک بھی رکھی جاتی ہے، پورے گھر کے نئے کپڑے بھی آ جاتے ہیں۔ صرف ایک کیا ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرے اوپر قرض ہے۔ اس قرض نے گھر کا کھانا نہیں روکا، اس قرض نے مہمانوں کو ڈرنک کے ساتھ اور بہترین چائے اور کسٹرڈ اور کھیر کے ساتھ مہمانوں کی پوری ضیافت کی ہے، وہاں قرض کا خیال کوئی نہیں آیا۔ قرض چڑھ گئے تھے جب بیٹی کی شادی ہوئی تھی، کوئی خوف نہیں ہوا، جب بیٹی کی شادی ہوئی تھی تب بھی قرض چڑھ گیا تھا، کسی کام کو تم نے روکا نہیں کہ پچھلے 2 سال پہلے بچے کی شادی کی تھی، ابھی قرض میں ہو، ابھی بچے کی شادی نہیں کرتا ہوں، اطمینان سے اور لے لیا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا فریضہ ہے، یہ بھی قربانی کا فریضہ ہے، یہ عاشقوں کا کام ہے، یہ دیوانوں کا کام ہے۔ میدانوں کے اندر مجاہدین حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی قربانی کو ان 10 دنوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا والوں ہم جانور نہیں کاٹ سکتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کشمیر کے اندر، چچنیا فلسطین کے اندر، کوسوو برما کے اندر ان کی قربانی، ان کا جذبہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو رب کے سامنے کاٹ دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن اللہ کے ہاں اتنے اونچے اور افضل ہے کہ رمضان کے 10 دن بھی، رمضان کا مہینہ بھی اتنا اونچا نہیں ہے، اور ان 10 دنوں کا عمل بہت اونچا عمل ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی اونچا عمل ہے؟ میرے نبی نے کہا ہاں ایک صورت میں جہاد کا عمل اونچا ہے کہ مجاہد میدان میں جائے پھر واپس نہ آئے، شہید ہو جائے، اپنا وجود کٹوا دے، اپنے آپ کو خاک و خون میں لطمت کر دے، پھر وہ اونچا ہے، ورنہ یہ 10 دن بہت اونچے ہیں، ان کا عمل اونچا ہے، ان کی بات اونچی ہے۔ پھر فرمایا اس کے اندر ذکر بہت زیادہ کرنا، اس کے اندر تسبیحات بہت زیادہ کرنا، تیسرے کلمے کا اہتمام کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر بازار میں چلے جاتے اور زور زور سے تلبیہ پڑھتے اور زور زور سے جناب علی وہ قربانی کے کلمات پڑھتے اور زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان کلمات کو بلند کر دے، تاکہ لوگوں کی توجہ بازار میں ہوتے ہوئے بھی رب کی طرف متوجہ رہے، بازار میں ہوتے ہوئے بھی رب کو پوری طرح سے یاد رکھے۔ مسلمانوں اس مادیت پرستی کے اندر ہم رب کو بھول چکے ہیں، رب سے اپنا محبت والا رشتہ توڑ چکے ہیں، اللہ کے عشق اور پیار کو اپنی زندگی اور دل
سے نکال چکے ہیں، اس لیے دنیا کی ہر چیز محبوب ہے، اللہ کا بتایا ہوا کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں پہ دل گرتا ہے، رب پہ دل نہیں آتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے توانا صحت مند وجود دیا ہے، جس نے ہماری زبان میں قوت گویائی تکلم رکھا ہے، جس نے ہمیں اپنی راہ دکھائی ہے، آج اس کے کعبے کو ہمارا منہ ادھر کر کے اگر سجدہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے تو یقیناً رب چھوڑ چکا ہے، رب ہمیں بھول چکا ہے، رب ہمیں اس فہرست سے نکال چکا ہے جس فہرست کے اندر رب کے دیوانے رب کے عاشق ہوتے ہیں، جس فہرست کے اندر رب کو چاہنے والے ہوتے ہیں، جس فہرست کے اندر انسانیت ہوتی ہے، جس فہرست کے اندر رب کے دیوانے اور عاشق ہوتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے اس عمل کو مت بھولنا، قربانی کے اس عمل کے اندر اپنی دنیا کو مت آنے دینا، یہ بہت اونچا ہے۔ ہماری دنیا کی جتنی مشقتیں ہیں اس کے پیچھے ہمارے سوء عمل ہے، ہم رب کو بھول کر کوئی عمل کرتے ہیں، ہمارے اوپر آزمائش آ جاتی ہے۔ یہ 10 دنوں کا عمل اونچا، یہ 10 راتیں بہت اونچی، یہ بہت قدر و منزلت والی راتیں ہیں، بہت ذکر و فکر والی راتیں ہیں، رب سے مانگنے کی راتیں ہیں، امت کے لیے مانگنے کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں پر قسم کرسی کا عالم ہے، مسلمانوں پر مشکل دروازے کھل چکے ہیں، اندھیرا چھا چکا ہے اور ابھی مزید اندھیرے چھانے ہیں۔ یاد رکھنا، امت کی بیٹیاں جیلوں کے اندر بند ہے، کافروں کا ظلم ان کے اوپر چل رہا ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو رہائی دلانے والا نہیں ہے۔ ہمارے کلمے کا کافر مذاق اٹھاتے ہیں، ہمارے قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، نبیوں کے ساتھ توہین آمیز جملے کسے جاتے ہیں، قرآن پر باتیں ہوتی ہیں، صحابہ پر اعتراض ہوتے ہیں، اور قرآن کے درمیان ہم زندہ ہو، ہماری زندگی پہ رب کی کہاں سے رحمت برستی ہوگی، ہماری زندگی میں رب کا کہاں سے احسان اترتا ہوگا۔ اس لیے اس قربانی کے عمل کو مت بھولنا، یہاں سستی مت کرنا، غفلت سے کام مت لینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ایمان والو، دنیا والو، میرا کلمہ پڑھنے والو، نبی کو ماننے والو، کعبے کی طرف منہ کر کے جبینے جھکانے والو، لن ینال اللہ لحومها، تم جب قربانی کرتے ہو تمہارے جانور کا خون میرے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا گوشت میرے پاس نہیں پہنچا، ولا دماؤها، نہ ہی تمہارے کٹے گلو جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا عشق پہنچتا ہے، تمہارا رب کے لیے جذبہ پہنچتا ہے۔ دنیا کی باتیں تمہاری چھری کو روک نہ لے، دنیا کے سکالروں کے باتیں اور رنگ رنگیلی باتیں اور لپٹی چپٹی باتیں تمہیں سنت ابراہیمی سے معروف نہ کر دے۔ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے طرز کو زندہ کرنا ہے، رب تمہیں زندہ کرے گا، تم خدا کے طریقے کو زندہ کرو گے، رب تمہاری روح کو ہموار کرے گا، تم دنیا کی باتوں سے کان بند کر کے اللہ کی بات پہ کان لگا لو گے، رب تمہاری رائے ہموار کر دے گا، رب تمہارے سینے معطر کر دے گا، رب تمہاری آنکھوں میں ایسا نور بھر دے گا جس کی دنیا میں کوئی مثال کوئی نہ ہوگی۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قبل اس سے کہ کعبے کے دروازے تمہارے اوپر بند ہو جائیں اس سے پہلے تم رب کے در کا سجدہ کر لو، بیت اللہ کی حاضری دے لو اور عشق اور محبت کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کر لو۔ بعد اگلی بات سن لو، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا